ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم یہ فرمایا کہ ہمیں عقیدہ عطا فرمایا، ہمیں مخصوص عبادات عطا فرمائیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، رسولوں کو بھیجا اور آخر میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور اس نبی پاک کے واسطے سے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا کہ زندگی تمہیں کس طریقے سے گزارنی ہے. ہمیں دیو مالائی کہانیوں میں نہیں پھنسایا، خرافات میں اور توہمات میں نہیں پھنسایا، بلکہ ہمیں الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوس عقیدے دیے اور انسانی فطرت کے ساتھ مناسبت کر رکھنے والی عبادتیں عطا فرمائیں، دین و دنیا میں راحت رساں معاملات اور اخلاق و معاشرت کے آداب سکھائے. یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے. میرے دوستو، ہمارے دین میں جو زندگی کا لازمہ ہے کہ یہ زندگی بغیر دین کے چل نہیں سکتی، اس دین کے اندر سب سے بنیادی چیز توحید اور عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار ہیں، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں. نمازیں، روزے اور دیگر عبادتیں یہ عقیدہ توحید اور عقیدے کے اوپر مبنی ہے. جب تم اللہ کو ایک مانو گے اور اس کو کارساز مانو گے، اس کو وکیل مانو گے، اس کو کفیل مانو گے، اس کو خالق اور مالک مانو گے، اس کو معبود برحق مانو گے تو تمہاری عبادات صحیح ہوں گی، ورنہ عبادات کی کوئی حیثیت نہیں. جس خالق کو، مالک کو تم نے دل سے تسلیم کیا، مانا، زبان سے جس کا اقرار کیا، اس خالق اور مالک نے
جو طریقہ کار بتایا اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی ہوگی۔ اس نے کہہ دیا کہ تجارت تم کر سکتے ہو اور تجارت کے ذریعے سے نفع کما سکتے ہو، خرید و فروخت کے ذریعے سے نفع کما سکتے ہو، لیکن اس نے کہہ دیا خبردار تم اپنے سرمایے میں سود کے ذریعے سے بڑھوتری مت کرو، تمہارے سرمایے میں سود کے ذریعے سے زیادتی ہو جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سود کو، انٹرسٹ کو، جس کو آج فائدے کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ میرے دوستو، یہی صورتحال معاشرتی معاملات کے اندر ہے۔ آج یورپ کا نظام دیکھیں کہ وہ لوگ بہت مضبوط ہیں قانون کے اعتبار سے، قانون پر عمل درآمد کے اعتبار سے اور قانون کی پاسداری کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے قانون کی پاسداری تو کی لیکن خاندانی نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ان کے ہاں بوڑھے ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ انتہائی رحم دلی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو بوڑھوں کے گھروں میں پہنچا دیا جائے، ان کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا جائے کہ وہ وہیں پر پڑے رہیں اور وہ ڈسٹرب نہ کریں اپنے بچوں کو۔ کبھی کبھار کرسمس کے موقع پر، کسی تہوار کے موقع پر جا کر ان کی زیارت کر لیں گے بچے۔ بوڑھوں کا حق یہ رہ گیا ہے، ماں باپ کا حق یہ رہ گیا ہے۔ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ بیٹی ہے آزاد ہے، وہ جس کے ساتھ گھومے اور پھرے، بیٹا ہے آزاد ہے، وہ جس کے ساتھ گھومے اور پھرے۔ اپنے گھر میں وہ کسی بھی قابل اعتراض شخص کو لا سکتا ہے یا لا سکتی ہے۔ خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ گیا۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا، ذمہ دار بنایا، عورتوں کا سارا خرچہ مردوں کے اوپر رکھا، لیکن یورپ والوں نے کہا کہ نہیں، برابری کا درجہ ہے۔ چنانچہ برابری کا درجہ اس طریقے سے کیا کہ عورت کے اوپر بوجھ زیادہ ڈال دیا کہ کام کے اندر برابری ہے، کام کے اندر برابری ہے۔ جس طریقے سے مرد کام کرتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی وہاں کام کرتی ہیں، لیکن جو عورتوں کی ذمہ داری خاص ہوتی ہے وہ ان کے اوپر مزید اس کے اوپر اضافہ ہے۔ اور بھی انتہائی گندے کام، غیرت سے گرے ہوئے کام، وہ سارے کام عورتیں کر رہی ہیں، خاندانی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ دوسری طرف آپ اپنے اسلام کو اور دین کو دیکھیے کہ ہمارے اسلام نے کہہ دیا کہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ انت ومالک لابیک، تم کیا، تمہارا مال کیا، سارا کا سارا تمہارے باپ کا ہے۔ تم اور تمہارا مال، یہ سب کچھ تمہارے باپ کا حق ہے۔ ماں باپ ضرورت مند ہو، بیٹوں کے ذمہ لازم ہے کہ ان کی خدمت کرے اور ان کا خرچہ چلائے۔ ایک نظام دیا اور زبردست نظام دیا، اولاد کی پرورش کا نظام رکھا ماں باپ کے ذمے، اور خرچہ کرنے کا نظام رکھا باپ کے ذمے، پرورش اور تربیت کا نظام رکھا ماں باپ دونوں کے ذمے اور خاص طور پر ماں کے ذمے۔ گھر کی حفاظت کی ذمہ داری بیوی کے اوپر ہے، اور بیوی کا سارا خرچہ، اس کے کپڑے لتے سے لے کر کھانے پینے تک، اس کی باعزت
رہائش تک سب کچھ مرد کے اوپر ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی بچی کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، شادی ہو گئی اب شوہر کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عورت فیکٹری جا کر کام کرنے کی ضرورت پڑے، الا یہ کہ کوئی بھی سہارا نہ ہو، نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، کوئی بھی سہارا نہیں ہے، مجبور ہو تو اور بات ہے، ورنہ اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں کہ عورت جا کر فیکٹری میں جا کر کام کرے، اس لیے کہ یہ زائد کام ہے اور اپنے اوپر وہ بوجھ اٹھا رہی ہے، اور اس کا حکم ہمارے دین نے نہیں دیا، ہمارے دین نے اس کا حکم نہیں دیا۔ آج کتنی ساری عورتیں ہیں اپنے دین کو کے نظام کو چھوڑ کر تکلیف میں مبتلا ہے۔ زمانے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے لیے، زمانے کا ساتھ دینے کے لیے عورتیں فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں، ملوں میں کام کر رہی ہیں، دفتروں کے اندر جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے باس اور اپنے بڑوں کی خوشامدیں کر رہی ہے، اپنی عزتیں گنوا رہی ہے۔ ہوٹلوں میں، جہازوں میں یہ عورتیں غیر مردوں کا دل لبھا رہی ہیں۔ کس قدر نظام کے کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے دین نے ایسا نظام نہیں دیا تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے دین نے ہمیں عقیدہ دیا، ہمارے دین نے ہمیں عبادتیں دی، ہمارے دین نے ہمیں معاملات کے اصول دیے، ہمارے دین نے ہمیں معاشرت اور اخلاق کے اصول دیے۔ ان سب چیزوں کے اندر میرے دوستو سب سے اہم ترین چیز عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست، باقی چیزیں درست ہو سکتی ہیں اور باقی چیزوں کا اعتبار ہوگا، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو باقی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، حضرت حسن بصری یا کسی اور بزرگ نے ایک جنازے میں شریک تھے، پوچھا فرزدق شاعر سے کہ فرزدق آج کے دن کے لیے، یعنی موت کے دن کے لیے، جنازے کے اس دن کے لیے تم نے تیاری کیا کی؟ تم نے تیاری کیا کی؟ فرزدق نے کہا کہ میری تیاری لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تو اصل ستون ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں دوسری تنابیں بھی تو چاہیے، دوسرے کھوٹے بھی تو چاہیے، اور اگر دوسرے کھوٹے نہ ہو تو پھر یہ توحید بھی برقرار نہیں رہے گی، اور دوسرے کھوٹوں کے برقرار رہنے کے لیے اس توحید کے ستون کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ یہ بنیاد ہے، توحید بنیاد ہے، اس بنیاد کے اوپر عبادت ہے، اس بنیاد کے اوپر معاملات ہے، اس بنیاد کے اوپر معاشرت ہے، اس بنیاد کے اوپر اخلاق ہے، اس بنیاد کے اوپر تمام نظام ہے۔ اگر یہ توحید نیچے سے نکل جائے، عقیدہ اگر نیچے سے نکل جائے تو باقی ساری چیزیں دھڑام سے گر پڑیں گی۔ میرے دوستو، ایسے ہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دیا کہ دیکھو جو کچھ کرتا ہے اس دنیا کے اندر اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کرتا۔ یہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے۔ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے، پتہ ہل رہا ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، اگر پتہ گر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے، ہوا اگر چل رہی ہے تو اللہ کے حکم سے، کسی کی موت آ رہی ہے تو اللہ کے حکم سے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو اللہ کے حکم سے، کسی کو بیماری لاحق ہو رہی ہے تو اللہ کے حکم سے، کسی کی سانس بند ہو رہی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو ایمان دیا، عقیدہ دیا، اس کے اندر ایک عقیدہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ایمان لانا ضروری ہے تقدیر کے اوپر۔ اللہ نے جس کے لیے جو کچھ مقدر کر دیا، جس طرح مقدر کر دیا،
رزق مقدر کر دیا، کام مقدر کر دیے، اجل مقدر کر دی، موت کا وقت مقدر کر دیا، یہ سب کچھ اللہ جل شانہ نے مقدر کر دیا، اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس مقدر کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے حق میں ہمیں اچھی چیزیں لگتی ہیں، اور اسی مقدر کے اندر بری چیزیں بھی ہیں۔ مقدر کرنے کا کام اللہ کرتا ہے، اور ہماری نسبت سے کوئی چیز بری ہے، کوئی چیز اچھی ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسے ہی عقیدے میں سے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، اور اس عقیدے کے تحت ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ ایک آدمی بیمار پڑتا ہے تو اس کی بیماری دوسرے کو از خود نہیں لگ سکتی۔ ایک آدمی بیمار پڑتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، اسے کورونا کی بیماری لگ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے دوسرے کو کورونا کی بیماری ہو جائے اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اس بیماری کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس بیماری کو اللہ نے اس کے اندر جس طرح پیدا کیا اسی طرح دوسرے کے اندر بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اس نے پیدا کر دیا۔ بیماری کی طاقت نہیں ہے کہ وہ منتقل ہو جائے، اللہ پیدا کرے تو منتقل ہو۔ دسیوں ہزار بیمار ہیں ہاسپٹل میں، اور ایک ڈاکٹر، دو ڈاکٹر ان سب بیماروں کا علاج کر رہا ہے، اور وہ ڈاکٹر بالکل صحیح سالم ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور کہیں دسیوں ہزار صحت مند لوگ ہیں، اور ایک آدمی بیمار وہاں پہنچ جاتا ہے، سارے کے سارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس بیمار نے بیماری نہیں پھیلائی، اس بیمار کی بیماری نے منتقل ہو کر نہیں دکھایا، بلکہ اللہ نے ان سب کو بیمار کیا ہے۔ یہ ہمارا میرے دوستو عقیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ دیا کہ اچھا برا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہنا بدفعلی لینا صحیح نہیں ہے، کسی چیز کو دیکھ کر بدفعلی لینا کہ یہ کام اچھا نہیں ہوگا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ جاہلیت کے لوگ کام صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا پرندے کو اڑاتے تھے، اور کہتے تھے دائیں طرف اگر جائے پرندہ اڑ کر تو اس کام کے اندر اچھائی ہے، اور اگر بائیں طرف جائے تو کہتے تھے اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر برائی ہے۔ دیکھیے ایک بے شعور اور بے عقل پرندے کے اوپر اپنے کاموں کا مدار رکھ دیا، جبکہ اصل چیز کیا چیز ہے؟ اصل چیز اللہ جل شانہ کی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو برائی میں مبتلا کرنا ہو تو کرے گا، لیکن کسی چیز کی بدفعلی لینا صحیح نہیں۔ ایک آدمی اچھا بھلا صحت مند اور ایک کام سے وہ اچھے کام سے وہ نکلا، گھر کے باہر دروازے سے جو نکلا تو اس کے سامنے سے ایک کالی بلی گزر گئی۔ کہتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، لہذا یہ کام صحیح نہیں ہوگا۔ ہندوانہ سوچ ہے اور ان کے توہمات ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا۔ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے آ رہے ہیں شروع سے ہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، خبردار، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 12 مہینے بنائے ہیں، اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ حرمت والے اور عزت والے ہیں، ان کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، باقی سارے مہینے برابر۔ ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ منحوس ہو ایسا نہیں ہے، ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ منحوس ہو ایسا نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے کیونکہ نواسہ رسول کی شہادت ہوئی ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے، اور ہمارے سارے اسلاف اکابرین کی شادیاں ہوتی رہی ہیں محرم میں۔ سفر کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں لوگ مکان نہیں خریدتے،
سفر کے مہینے میں کوئی اچھی تقریب نہیں کرتے. کیوں؟ سفر کا مہینہ خالی کا مہینہ ہے، صفر کا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے. غلط عقیدہ ہے. ہمیں ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے یہ عقیدہ نہیں دیا. ہمارے ہاں بدفالی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ہے لا سفر، سفر کے بارے میں غلط عقیدہ مت سوچو. کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں بڑے بوڑھے، کہتے ہیں کہ جب شادی کرنی ہو تو چاند کے حساب سے 15 تاریخ سے پہلے پہلے کرو، کہ یہ چڑھتا چاند ہے، بڑھتا چاند ہے، اور چاند کے گھٹنے کے وقت 15 تاریخ کے بعد چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، لہذا کہتے ہیں اس میں شادی مت کرو. غلط سوچ ہے، جاہلانہ سوچ ہے، ہندوؤں کے توہمات ہیں، خرافات ہیں. ہمارے دین نے ہمیں جو عقیدہ دیا، ہمارے دین نے جو ہمیں علم دیا، وہ یہ علم ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. جب کوئی کسی کام کا تم نے ارادہ کر لیا، شریعت منع نہیں کر رہی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، تو اب تم اس کو اللہ پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے کام شروع کر دو. یہ ہے میرے دوستو عقیدہ. اگر ہمارے عقیدے درست نہیں ہوں گے تو ہماری ساری نمازیں، ہماری ساری عبادتیں اور ہمارے سارے معاملات، میں نے بتایا، سب بیکار ہیں. اگر یہ عقیدہ درست نہ ہو. عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. ایسے ہی عقیدوں میں سے اس سفر کے مہینے میں بھی ہے. اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں مہینے کے آخری بدھ کا دن، اس کو جو ہے لوگوں نے میلے ٹھیلے کا ذریعہ بنا لیا اور مشہور کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صحت کا غسل کیا تھا. اس دن صحت کا غسل کیا تھا، یہ لوگوں نے مشہور کر دیا. اور اس دن جو ہے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مزدور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں، فیکٹری مالکان جو ہے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، جبکہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے. کہاں سے لے آتے ہیں اپنی طرف سے عقیدہ گھڑ دینا؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے. یہ مشرکوں کا دین ہو سکتا ہے، یہ بت پرستوں کا دین ہو سکتا ہے، یہ ہندوؤں اور توہم پرستوں کا دین ہو سکتا ہے، ہمارا دین بہرحال نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، سفر کا یہ مہینہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھ لینا چاہیے. شادی بیاہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی کرنا جائز ہے. شادی بیاہ محرم اور سفر کے مہینے میں بھی کرنا جائز ہے. صرف ربیع الاول کا مہینہ یا صرف شوال کا مہینہ یہ شادیوں کے مہینے نہیں ہے. محرم سفر بھی شادیوں کے مہینے ہیں. محرم سفر کے اندر بھی آپ کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی کبھی نہیں کرتے تھے، بدفالی نہیں کرتے تھے. بدفالی یا بدشگونی کا مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی چیز کو سامنے پا کر اس سے منحوس ہونے کا عقیدہ لینا یا اچھا ہونے کا عقیدہ لینا، یہ غلط ہے. کیونکہ ہمارا سارا مدار تو اللہ کے ایمان کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر ایمان کی بنیاد پر. اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. ان اللہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. میرے دوستو، اس عقیدے کو اپنے دل و جان کے اندر سمو لینا چاہیے اور عقیدے کو درست رکھنا چاہیے. کبھی بھی بد عقیدگی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اللہ عز و جل ہمیں تمام عقیدوں کو درست رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.